میرا نام شہاب ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں ایک اچھی جاب پر فائز تھا۔ روزی روٹی کا سلسلہ اچھا چل رہا تھا۔ میری بیوی کا فقیروں کو کھانا کھلانے اور پیسے دینے پر اور ان کی دعائیں لینے پر بڑا یقین تھا۔ جب بھی کوئی سائل ہمارے دروازے پر آتا، میری بیوی اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کو ان کاموں کے لیے منع نہیں کیا تھا، لیکن میری بیوی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے منہ کا نوالا بھی کسی سائل کے مانگنے پر دے دیتی تھی۔ ایک بار ایک فقیرنی ہمارے گھر کے دروازے پر آنے لگی۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا کی صدا لگاتی، میری بیوی سارے کام چھوڑ کر تازہ کھانا پلیٹ میں ڈالتی اور فقیرنی کو دینے چلی جاتی۔ وہ فقیرن کھانا کھا لیتی اور کہتی، خدا تمہاری گود اولاد سے بھر دے۔ میری بیوی یہ سن کر یوں خوش ہوتی کہ جیسے اس کی دعا سے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ میں جب یہ بات سنتا تو تعصب سے مسکرانے لگتا۔ یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مجھے کبھی بھی اولاد جیسی نعمت نہیں مل سکتی۔ شادی کے پہلے سال ہی میں یہ راز جان چکا تھا کہ میں بانجھ ہوں، لیکن میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے اندر بیٹھے انا پرست مرد کو یہ گوارا نہ تھا کہ میری بیوی میرے اس عیب سے واقف ہو جائے، اور یہ مسئلہ 80% مردوں کے ساتھ ہے کہ وہ اپنا یہ عیب کبھی بھی عورت کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتے۔ میری بیوی نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تھے، وہ بالکل نارمل تھی، اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ لیکن جب مجھے اپنے عیب کا علم ہوا تو میں نے اولاد کی خواہش اپنے دل سے نکال دی۔ لیکن میں اپنی بیوی رقیہ کا کیا کرتا؟ اس کو تو جیسے اولاد کا جنون سا سوار ہونے لگا تھا۔ وہ گلی میں بھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تو پکڑ پکڑ کر پیار کرنے لگتی، انہیں چومنے لگتی۔ اپنی باقی بھائی بہنوں کے بچوں کو دیکھتی تو ٹھنڈی آہیں بھرتی، کہتی کہ مجھے اللہ بیٹی ہی دے دے، میں تو اسے بھی 7 بیٹوں سے زیادہ پیار دوں گی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بچوں کے لیے حسرت دیکھ کر دکھ تو بہت ہوتا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ ایک بار میں اپنے گھر پر آیا تو وہ فقیر لڑکی میرے گھر پر موجود تھی۔ میری بیوی اسے تازہ روٹیاں بنا کر دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میری بیوی بھی نہ جانے کیسی تھی، کسی بھی عورت کو اٹھا کر گھر میں بٹھانا اور بھروسہ کر لینا کہاں کی عقل مندی تھی۔ وہ فقیرنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں اور مٹی سے اجڑے بال، گندے سے حلیے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھانا چھوڑ کر مجھے گھورنے لگی۔ میں نے بھی اسے ناگواری سے دیکھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے میں نے اپنی فائل والا بیگ ایک طرف رکھا اور ٹائی اتار کر بیڈ پر پھینک دی۔ یہ رقیہ بھی عجیب تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے گھر کے اندر بلانے کی؟ کیا خبر کہ وہ چورنی ہو؟ میں اپنا جی جلاتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ جب میں نہا دھو کر باہر آیا تو وہ فقیرنی جا چکی تھی۔ رقیہ مجھ سے کھانے کا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم کیوں فقیرنی کو گھر بلاتی ہو؟ کیا خبر یہ کون ہے اور کل کو گھر سے ہاتھ صاف کر کے لوٹ کر چلی جائے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت نیک اور اللہ کی ولی لڑکی ہے، مجبوری میں بھیک مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو ہر دوسرا شخص ہی مجبور اور شریف ہی نظر آتا ہے، تم پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہو۔ اگر تم اس طرح سے فقیرنیوں کو گھر پر بٹھاؤ گی تو میں باہر سے تالا لگا کر جایا کروں گا۔ میری بات رقیہ نے کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لی تھی، اب بھی ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی، میرے پاس کون سے خزانے ہیں جو کوئی لے جائے گا؟ لڑکی آتی ہے، اپنے نصیب کا کھا جاتی ہے، کسی سے کیا کہتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کہا اپنا فلسفہ تم اپنے پاس رکھو اور آئندہ وہ فقیرنی مجھے گھر کے اندر نظر نہ آئے۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے روز جب میں گھر آیا تو وہ فقیرنی میرے دروازے کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر قہر بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ میرے گھر کے اندر نہیں آئی تھی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے کہ رات کے 3 بجے باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ شور اس قدر زیادہ تھا کہ میری اور میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ ہماری گلی میں ہی مردوں کا شور ہو رہا تھا کہ اسے مارو، اسے مارو، یہ بد کردار عورت ہے، جان بوجھ کر فقیرنی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی بے اختیار دروازہ کھول کر دیکھنے لگے۔ لوگ فقیرنی کو پتھر سے مار رہے تھے۔
وقتی طور پر تو مجھے بھی اس کے چہرے سے بہتا خون دیکھ کر ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا جو لوگ اسے پتھر سے مار رہے تھے۔ رقیہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کیا ظلم ہے، سب مل کر ایک عورت پر پتھر برسا رہے ہیں، جائیں شہاب جا کر اسے بچائیں۔ یہ ایک وقتی سا جذبہ تھا کہ میں وہاں پر چلا گیا اور لوگوں کو اس لڑکی سے پیچھے ہٹانے لگا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ہٹے کٹے مرد ہو کر ایک مظلوم سی لڑکی کے اوپر پتھر برسا رہے ہو۔ ان میں سے ایک عورت بولی، شکل سے مظلوم لگتی ہے لیکن ہے نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن آج یہ سڑک پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں اور میرا بیٹا اسے ڈاکٹر پر لے گئے تو پتہ چلا کہ یہ حاملہ ہے، حالانکہ یہ خود کو پاک دامن کہتی ہے۔ میں نے کہا یہ با کردار ہے یا بد کردار، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک لڑکی پر سب لوگ مل کر پتھر برسائیں۔ میں تو اس لڑکی کی طرفداری میں بات کر رہا تھا، وہ زخمی نیچے گری پڑی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو کر میرے پاس آ گئی اور میرا گریبان سب کے سامنے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ یہی ہے وہ شخص جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس فقیرنی کی بات سن کر تو میں ششدر سا رہ گیا تھا، میں تو اسی کو بچا رہا تھا، اس کی حمایت لے رہا تھا، اور وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ رقیہ بھی دروازے سے ہٹ کر میرے پاس آ گئی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سب لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے پر الزام لگا رہی ہو۔ کہنے لگی، تم مجھے اسی لیے بچا رہے ہو کیونکہ تم سب جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگی، مجھے پتھر مارو اور جان سے مار ڈالو کیونکہ میں ایک فقیرنی ہوں، لوگوں کا جھوٹا بچا ہوا کھاتی ہوں، اس لیے میری کوئی عزت نہیں ہے، میری بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا، اور یہ عزت دار شخص ہے اس لیے سب اسی کو سچا جانیں گے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو کبھی اس کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، میں اس قسم کا مرد نہیں تھا، میری بیوی ہی میری محبت تھی اور اس کے علاوہ مجھے کبھی کوئی عورت پسند ہی نہیں آئی تھی۔ میں ایک عزت دار مرد تھا اور مجھے اپنی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، جو اس لڑکی نے دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو تم کیوں اس کو بچا رہے تھے؟ ظاہر ہے تمہارا کوئی تو اس سے تعلق ہوگا جو تم ہمدردی جتانے آ گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری انسانیت کے جذبے کے تحت مدد کرنا مجھے اس قدر مہنگا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، میری طرف سے یہ لڑکی بھاڑ میں جائے، آپ لوگ اسے پتھر مارو، سنسار کر دو یا جان سے مار ڈالو، میں آئندہ کبھی کسی کے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر ایک بڑے میاں میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، لو میاں، خود پر بات آئی تو دامن بچانے کے لیے بھاڑ میں جائے، یہ نہیں چلے گا، اب تو تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اگر یہ لڑکی سچی ہے تو تمہیں اسے عزت دینی پڑے گی، اسے اپنے گھر پر رکھنا پڑے گا، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوتی تو کیا اپنے ہی محسن کو یوں بدنام کرتی؟ یہ ایک بہت چال باز ہے، عیاں مکار ہے، لوگوں کے سامنے نیک، شریف اور عزت دار بنا پھرتا ہے، اس کی اصلیت میں جانتی ہوں۔ وہ لڑکی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کی باتوں کا اعتبار کر رہے ہیں، اس فقیر کا جسے کوئی دو گھڑی اپنے گھر پر برداشت نہیں کرتا، اس کا حلیہ دیکھو، کیا میں اتنا نیچ اور کمینہ ہوں جو کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آؤں گا؟ اللہ نے مجھے نیک اور صالحہ بیوی دی ہے، اسے کئی درجہ اچھی ہے، باعزت ہے، نہ جانے اس لڑکی نے کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے اور یہ الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ میری بات سن کر بہت سے مرد میری باتوں پر اتفاق کرنے لگے۔ ایک شخص کہنے لگا، پچھلے 4 سال سے ہم نے اس کو کبھی بھی کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں دیکھا۔ ہمارے محلے میں کتنی بچیاں جوان اس کی عمر کی رہتی ہیں، لیکن مجال ہے جو کوئی بھی ہو اس شخص نے کبھی نظریں اٹھا کر بھی دیکھا ہو، وہ کیوں ایسی کسی گندی فقیرنی کے پیچھے جائے گا؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں تھوڑا پرسکون ہوا تھا کہ شکر ہے کسی نے تو میری بات پر اعتبار کیا، مگر وہ فقیرنی کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس نے جھوٹا لبادہ پہنا ہے، اس پر یقین کریں گے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اس لیے میری
کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ مجھے پتھر سے مار کے جان سے مار ڈالو۔ میں اپنا حساب اس شخص سے اللہ کی بارگاہ میں لوں گی۔ جب وہ ایسی باتیں اس فقیرنی کے روتے ہوئے سنتے تو سمجھتے وہ سچی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آج کل بہت ترقی ہو چکی ہے، ڈی این اے کی رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جانتا تھا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں تھا، پھر وہ لڑکی کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ میں سچا تھا، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ میری بیوی چپ تھی۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ صبح محلے کے 4 لوگوں کی موجودگی میں مجھے اور اس فقیرنی کو ہاسپٹل جا کر ٹیسٹ کروانا تھا۔ پوری رات میری اور رقیہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بار بار رونے لگتی، کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو شہاب، میں سوکر نہیں برداشت کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے رقیہ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مت کرو مجھ پر اعتبار، لیکن میری رپورٹ دیکھ کر تمہیں مجھ پر بھروسہ آ جائے گا کہ میں ہی سچا ہوں۔ صبح صبح میں ان 4 معزز لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ وہ فقیرنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد اب سب کی نظریں رپورٹ پر تھیں جو 2 دن کے بعد آنی تھی۔ ان 2 دنوں تک رقیہ نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ پھر عورت فطرتاً کچھ شکی مزاج بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ سچ جان جائے گی تو مجھ پر ہی بھروسہ کرے گی۔ 2 دن بعد میری رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ سب سے پہلے وہ رپورٹ ان 4 لوگوں نے دیکھی تھی، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری اس فقیرنی پر۔ کہنے لگے کہ شہاب صاحب، یہ عورت سچی ہے، اس کے وجود میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہا تھا؟ میں نے کہا، جھوٹ ہے یہ سب، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تو آج تک اس لڑکی کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر اس کے ساتھ بدکاری۔ میں نے کہا، یہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن میرا سچ کس نے سننا تھا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ پوری سائنس اور لیبارٹری کو غلط کہہ رہے ہیں اور خود کو سچا کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے جو سب کے سامنے آ چکا ہے؟ میں نے کہا، یہ لیبارٹری غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تصدیق شدہ لیبارٹری ہے اور آج تک اس کی کوئی رپورٹ غلط نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی راستہ اب نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس فقیرنی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں مر جاؤں گا لیکن اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ 1 نمبر کی جھوٹی ہے۔ آپ لوگ بے شک مجھے جیل بھیج دیں، مجھے سزا دلوا دیں۔ میری بات سن کر رقیہ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ جیل میں چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ میں کس کے سہارے زندگی جیوں گی؟ شہاب، آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں کروں گا اس سے نکاح، وہ بھی ایک فقیرنی کے ساتھ، اور یہ رپورٹ جھوٹی ہے، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ میں ایک بانجھ مرد ہوں، مجھے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اندر اتنی صلاحیت ہوتی تو میری بیوی میرے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی رپورٹ لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس کی روح سے یہ صاف ظاہر تھا کہ میں ایک بانجھ مرد ہوں، مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میری پہلی رپورٹ دیکھ کر وہ لوگ کچھ تذ بذب کا شکار ہونے لگے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ رپورٹ آپ کی کافی پرانی ہے، 4 سال پرانی رپورٹ ہے، ہم یہ رپورٹس دوبارہ کروا کر دیکھتے ہیں۔ میری رپورٹس دوبارہ سے کروائی گئیں، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار میں ہی جھوٹا ثابت ہو رہا تھا۔ میری نئی رپورٹوں کے مطابق میں ایک نارمل مرد تھا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے اور میں یہ جانتا تھا کہ میں سچا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے۔ مجھ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ میں اس کو اپنا بنا لوں، نکاح کر لوں۔ کتنی جگہ سے ٹیسٹ کرو گے؟ کیوں بار بار ٹیسٹ کروا کر اپنے آپ کو سب کی نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حقیقت میں جانتا تھا یا میرا رب؟ وہ رقیہ مجھ سے کہنے لگی، اگر میں نے لڑکی سے نکاح کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تو وہ خودکشی کر کے مر جائے گی۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا، اس لیے نکاح کرنا پڑا۔ پہلی بار وہ اجڑی بکھری حالت میں نہ تھی، صاف ستھری اجلی اجلی سی لگ رہی تھی۔
لیکن جتنی شدید نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، میں نے ایک نظر ڈال کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ نکاح کے بعد وہ میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں سب کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو چکا تھا۔ رقیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، لیکن میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں وہ لڑکی تھی۔ اس کی شکل سے بھی مجھے نفرت تھی۔ رات کو بھی میں رقیہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کب تک اس رشتے سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ آج نہیں تو کل آپ اس لڑکی کو ضرور قبول کر لیں گے۔ وہ نوجوان ہے، حسین ہے، آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بس میں ہی ایک تنہا رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے جس نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ کہنے لگی، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے دیکھیں گے بھی نہیں۔ جیسے ہی اسے اولاد ہوگی وہ ہم رکھ لیں گے اور آپ اس لڑکی کو طلاق دے دینا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو طلاق ضرور دوں گا، لیکن اس کے بچے کو کبھی نہیں پالوں گا، کیونکہ نہ جانے کس کا ناجائز بچہ ہے، کس کے گناہ کی نشانی ہے۔ میں بھلا کیوں اسے اپنا نام دینے لگا؟ مجھے بس صرف اس کے بچے کی پیدائش کا انتظار ہے، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بچے تک میں پابند ہوں، اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ یہ کہنے لگی کہ آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ سے ہی گناہ ہوا ہے، تو بچہ بھی آپ کا ہی ہے۔ رپورٹ سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اپنا بچہ کیوں کسی کو دیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کروں گا۔ میں کسی کی بھی ناجائز اولاد کو اپنا نام نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں گھر آتے ہی سیدھا رقیہ کے کمرے میں چلا جاتا، کھانا بھی وہیں کھاتا، خاموشی سے لیٹ جاتا۔ ایک بار صبح مجھے چائے کی طلب ہونے لگی۔ رقیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو کیا پریشان کروں، اس لیے کچن میں چائے بنانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے چائے کی کیتلی سٹوو پر رکھی تھی کہ وہ لڑکی کچن میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر تو میری رگوں میں خون ابلنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ میں نے غصے سے بپھر کر کہا، خبردار، جو تم نے مزید کوئی ڈرامہ کیا تو۔ وہ کہنے لگی، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنی برسوں کی کمائی ہوئی عزت یاد آنے لگتی ہے۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے میں اپنی عزت کھو چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نظریں بدل لیتے ہیں۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری باتیں سنوں گا اور کسی اور جھوٹ پر اعتبار کروں گا؟ اگر چاہتی ہو کہ تم زندہ رہو تو میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں اس پر جان چھڑکتا ہوں۔ نہیں جانتا کہ تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ رنگوں اور پھانسی کے تختے پر لٹک جاؤں۔ میں رقیہ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی کے کہنے پر میں نے نکاح کیا ہے اور تم آج یہاں پر نظر آ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ حقیقت جان جائیں تو آپ کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگے گی۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ میری آواز سن کر رقیہ اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی ڈر کر گھبرا سی گئی تھی۔ میرے اندر اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ شاید میں سچ میں اس لڑکی کا قتل کر ڈالتا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کو میری آنکھوں کے سامنے دفع کر دو رقیہ۔ رقیہ میرے غصے کو دیکھ کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس لڑکی سے کہہ دوں گی کہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ اس کے بعد وہ لڑکی میرے کبھی سامنے نہیں آئی۔ ایک بار میں اپنے آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میرے پاس چابی موجود تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے رقیہ کی اور اس لڑکی کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان کے کمرے تک پہنچا تاکہ رقیہ کو اس کے کمرے سے باہر نکالوں، اس بحث کو یہیں ختم کروں۔ جو بات میرے کانوں نے سنی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، مجھ سے گناہ کروایا تھا کہ میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دے سکوں، پر میں نے سچ بول کر اس ناجائز بچے کو جائز میں تبدیل کیا ہے۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ میرے بچے کا باپ میرا شوہر ہے۔ اپنے سگے باپ کے پاس اپنی اصل پہچان کے ساتھ کیوں نہ رہے؟ وہ لڑکی مجھے بات کرتے ہوئے کہیں سے بھی جاہل گوار نہیں لگ رہی تھی۔ رقیہ کہنے لگی، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، لیکن تمہاری لالچ بڑھتی چلی گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو شہاب تمہیں بیوی کا درجہ دیں گے؟ تھوکنا بھی نہیں پسند کرتے وہ تم پر۔ تمہاری میری بات ہوئی تھی کہ یہ بچہ تم مجھے دو گی اور ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی،
لیکن تمہیں میرا گھر دیکھ کر گھر بسانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ رہی ہو کہ شہاب شاید تمہاری بات سنیں گے اور تمہاری اس بات پر یقین بھی کریں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کلثوم اور دوسری لڑکی ششتر سی رہ گئیں۔ میں نے کہا میں ساری باتیں سن چکا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے سچ بولا جائے۔ رقیہ تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں آپ کو یہی سچ بتانا چاہتی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی سن لیا۔ کہنے لگی کہ میں کوئی فقیرنی نہیں ہوں، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ ہاں میں غریب ضرور ہوں۔ آپ کی بیوی کی مجھ سے ملاقات میرے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ یہ راشن بانٹنے کے لیے میرے گھر آئی تھیں۔ میری والدہ بہت بیمار تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ راشن کی جگہ مجھے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد یہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میں مجبور تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ مجھے پھٹے پرانے کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ یہ پہن کر میرے گھر فقیرنی بن کر آیا کرو، سارا دن فقیر بن کر رہنا ہوگا، اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کے کمرے میں ہی بند کر دیتی تھیں۔ ایک رات یہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے شوہر کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ رات گزارو۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیوں گناہ کروں؟ وہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، میری والدہ کا علاج بھی کروائیں گی، بس تم میرے شوہر کے ساتھ رات گزارو۔ مجھے اولاد کی خواہش ہے، لیکن میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے اپنے شوہر کی ٹیسٹ رپورٹ چینج کر دی تھی۔ میرے شوہر کی رپورٹ کو بدل دیا گیا تھا، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ میں بانجھ ہوں تو شاید اس کے دل میں دوسری شادی کی خواہش ہونے لگتی۔ میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی اولاد کی پرورش کروں۔ تم میرے شوہر کے ساتھ سو جاؤ، ان کے کمرے میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ مجھے بچہ مل جائے گا، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، تم کو بچہ ہوتے ہی تمہیں لاکھ روپے دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں اس کا پیسہ دوں گی، تم مجبور ہو اور میں بھی، اپنی محبت کے ہاتھوں۔ بے بس ہوں، تمہیں پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے بچے کی۔ مان لو، تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میری والدہ بیمار تھیں، ان کا آپریشن بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور آپ کے کمرے میں سونے لگی۔ اندھیرے میں آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی بیوی ہوں، میں آپ ہی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن جیسے ہی میں حاملہ ہوئی یہ اپنے وعدے سے مکر گئیں کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف اس بچے کا خرچہ اٹھاؤں گی، تم سے اپنا بچہ لے لوں گی۔ میری والدہ آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئیں۔ میں نے کہا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ تو دنیا سے جا چکی تھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا جب یہ گناہ ہو چکا ہے تو میں اسے ایک باعزت رشتے میں بدل لوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قصوروار کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے؟ میں نے تعصب سے رقیہ کو دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تم ایسی چھوٹی سوچ کے مالک ہو، اندازہ ہے کہ تم نے کون سا گناہ کروایا ہے مجھ سے۔ اگر تم مجھے سب بتا دیتی نا تو تب بھی میں شادی نہ کرتا۔ رقیہ میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اب اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بھی نبھاؤں گا اور اسے اسی گھر میں رکھوں گا بھی۔ میری بات سن کر رقیہ رونے لگی۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا جو میں نے کیا۔